السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہاں، امریکہ میں ایک اسٹور پر مسکان نے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ مسکان اور قاسم کے ساتھ کافی دیر انہیں شاپنگ کرواتا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے کئی دفعہ ان کا گلا رند گیا تھا، مگر وہ تھیں کہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھیں۔ 3 گھنٹے تک میں اسے تلاش کرتی رہی، پورا اسٹور چھان مارا اور پھر کل بھی وہاں گئی، مگر وہ پھر کہیں نہیں ملا۔ آخر میں وہ باقاعدہ رونے لگی تو رانیہ آہستہ سے بولی، آپی اگر اس نے ملنا ہوتا تو پھر جاتا ہی کیوں؟ ہانیہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ اچھا باقی سب کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ سو رہے ہیں، شاید آپ کل آ رہی ہیں نا؟ ہاں، اور تم ابھی کسی کو بتانا مت، میں خود آ کر بتاؤں گی۔ ابھی تو ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا فون کر کے کسی ایک کے آگے تو یہ بات رکھ دوں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حیران رہ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ ہانیہ آپی کی باتیں سنتے ہوئے رو رہی تھی۔ معلوم نہیں کب سے وہ آنسوؤں پر اپنا اختیار کھو چکی تھی۔ بہت خاموش ہو، کیا بات ہے؟ مدثر نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ اسے بے اختیار پاکستان میں رہنے والا حمزہ یاد آیا، جو شوخ، بے فکر اور بہت باتونی تھا، اور یہ حمزہ تو اس سے بہت مختلف تھا، چپ چپ، الجھا ہوا، ہر وقت کسی سوچ میں گم۔ میری ایک بات مانو گے؟ مدثر نے اس سے پوچھا، مگر وہ اس کی بات انسنی کر کے بولا، یار میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تو پھر ایک کام کرو، تم پاکستان فون کر لو۔ اس کے مشورے پر وہ یکدم واپس پلٹا۔ جانا تو تم نے ہے نہیں، کم از کم آواز ہی سن لو کسی کی، دیکھ لینا تمہارے دل کو قرار آ جائے گا۔ نہیں یار۔ اس نے بڑے آرام سے اس کے مشورے کو رد کیا، مگر اس کے جانے کے بعد فوراً اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ وہ بھی کمرے کے دروازے تک ہی گئی تھی کہ فون کی گھنٹی ایک دفعہ پھر گونجی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی، نمبر باہر کا تھا۔ ہیلو ہانیہ آپی، اب کیا بات رہ گئی ہے؟ خدا کے لیے اس شخص کا پیچھا چھوڑ دیں، کیوں آپ اس کو اتنا یاد کرتی ہیں؟ اس کو اتنا ہمارا خیال ہوتا تو چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ جسے دیکھو اس کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس گھر کے مکینوں کی دنیا شاید اس پر ختم ہے، مگر وہ تو شاید اپنی کوئی نئی دنیا آباد کر بیٹھا ہوگا۔ جب اسے ہمارا خیال نہیں تو ہم اس کا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ بس میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اب آپ کے لبوں سے حمزہ کا نام نہ سنوں، کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا۔ وہ سسکی تھی اور فون کے دوسری طرف 7 سمندر پار وہ شخص سن رہ گیا۔ آپی، آپ یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گی، بس بھول جانے دیں ہمیں، اور خود بھی بھول جائیں۔ اب ہمیں اس شخص کو کبھی یاد نہیں کرنا۔ روتے روتے اس نے ہانیہ آپی سے وعدہ لینا چاہا، مگر اس کا دل ہی سراپا احتجاج بن گیا۔ لیکن آپی، وہ بے وفا شخص اتنا ظالم ہے کہ بھولتا ہی نہیں، خود کو بھولنے ہی نہیں دیتا۔ فون بند ہو گیا، مگر حمزہ کتنی ہی دیر فون کان سے لگائے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ بے چینی نے کم کیا ہونا تھا، حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہانیہ آپی 2 سال میں کافی صحت مند ہو گئی تھی۔ قاسم سے تو سب پہلی دفعہ مل رہے تھے، سب ہی خوش تھے، مگر یہ خوشی ادھوری تھی۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، مگر تھوڑی دیر بعد سمٹ جاتی۔ ہانیہ نے دیکھا کہ جیسا ماحول وہ چھوڑ کر گئی تھی، ویسا ہی ماحول ابھی تک قائم ہے، ادھورا ادھورا سا۔ رانیہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ ہانیہ آپی اس کی ہر ہدایت بھلائے ہر ایک کو حمزہ اور مسکان کی ملاقات کا احوال سنا رہی تھی۔ جب تنہائی میسر آئی تو وہ ناراض ہونے لگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، بھول گئی؟ ہائے، تم نے کس وقت کہا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جب آپ نے دوسری دفعہ فون کیا تھا، اور سوری، پتہ نہیں جذبات میں آ کر میں نے آپ سے کیا کیا کہہ دیا۔ لیکن میں نے تو دوبارہ فون ہی نہیں کیا تھا، ہم لوگ تو اسی وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ شہزاد نے جلدی ہی اتنی مچائی ہوئی تھی، مگر وہاں جا کر اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، چیک ان وغیرہ میں، دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے۔ وہ اپنی ہی باتیں لے کر بیٹھ گئیں اور پھر قاسم کی رونے کی آواز سن کر وہ باہر چلی گئی، اور وہ بیٹھی سوچتی رہ گئی، اگر آپی نے فون نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟
ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی باہر نہیں رہتا، نمبر تو باہر کے ملک کا ہی تھا، تو پھر اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کہیں رات فون پر بات کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا جیسے حمزہ اس کے بہت قریب کھڑا ہو اور پشیمان ناراض سی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو، وہ اس کی دھڑکن سن سکتی ہو، اور تو اور اسے تو اس کی خوشبو تک آئی تھی۔ پتہ نہیں قدرت نے ان دونوں کے دلوں میں کیسا رابطہ رکھا ہوا تھا، اندیکھا انجانا سا۔ اتنی دور رہتے ہوئے بھی یہ دونوں دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ تو کیا حمزہ؟ اس خیال سے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس وقت سوائے لڑکیوں کے سب لوگ دادو کے کمرے میں جمع تھے۔ سبھی حیران تھے کہ حمزہ کہاں جا پہنچا تھا، لیکن ہانیہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسکان کو غلط فہمی ہوئی ہو، آخر وہ ہے تو بچی، اور پھر جب حمزہ گیا تھا تو اس وقت تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ چھوٹی چچی نے وہ بات کی جو اپنی جگہ سوچ تو سبھی رہے تھے۔ چچی جان، بے شک مسکان حمزہ کے جانے کے وقت بہت چھوٹی تھی، مگر بعد میں اس نے ہماری شادی کی مووی اتنی دفعہ دیکھی ہے کہ اسے حمزہ کی شکل تو یاد ہو ہی گئی تھی۔ اور دوسری بات، آپ خود سوچیں کہ آخر اس پرائے دیس میں کون میرا اتنا گہرا رشتہ دار نکل آیا تھا جس نے میرے بچوں کو اتنی شاپنگ بھی کروائی اور پھر بحفاظت میرے پاس چھوڑ بھی گیا، خود سامنے آئے بغیر۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ان کی آواز ہلکی ہو گئی۔ مگر حمزہ وہاں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ منجلی چچی بھی اپنی کنفیوژن ظاہر کرنے لگی۔ وہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس حمزہ جا سکتا ہے۔ کون؟ شاہد چچا نے بے تابی سے پوچھا۔ مدثر، اس نے جیسے دھماکہ کیا۔ سب لوگ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ مدثر حمزہ کا اتنا اچھا دوست تھا اور تقریباً 6-7 سال سے باہر تھا۔ کتنی ہی دیر کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی جو انہیں سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اگر حمزہ اس کے پاس نہیں تو کم از کم حمزہ کا اس سے رابطہ ضرور ہوگا۔ وہ جوش سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھپھو اس عرصے میں کچھ نہیں بولی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کے اندازوں کے درست ہونے کی دعائیں ضرور کرتی رہیں۔ تم آج ہی اس کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں عمر، اس سے مدثر کا نمبر لے لو۔ واحد صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ابو، اس نے زاہد صاحب کو پکارا اور ساتھ ہی سب حاضرین کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ میری ایک بات مانیں گے؟ اس کا انداز اچانک بدل گیا تھا۔ سب الجھی نظروں سے اس کے مشکوک انداز کو دیکھنے لگے۔ اگر حمزہ مدثر کے ہی پاس ہوا تو؟ اس سے آگے جو بات اس نے کی تو سبھی لوگ بھڑک اٹھے سوائے زاہد صاحب کے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بڑی ممانی کو اپنے بیٹے کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ تم نے زندگی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی تماشا یا پھر کوئی ڈرامہ؟ ابو پلیز میری بات پر غور کریں۔ ابو اس طرح کم از کم آر یا پار۔ وہ زاہد صاحب کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مگر واحد صاحب نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بس کرو ولید، بہت سن لی ہم نے تمہاری بے وقوفانہ باتیں۔ 1 منٹ واحد، زاہد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا۔ ولید، پہلے تم مدثر سے بات کرو، اور اگر وہ وہاں ہے تو مدثر کو اعتماد میں لے کر تم اپنی بات پر عمل کر سکتے ہو۔ ان کی بات سے ولید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اور ہاں، میری ایک بات سب سن لیں، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ زاہد صاحب کے فیصلے پر عارفہ بیگم تڑپ اٹھی۔ زاہد بھائی، اگر حمزہ… بس عارفہ، میں رانیہ کو کب تک گھر بٹھائے رکھوں گا؟ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو دادو نے بھی عارفہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بولنے سے منع کر دیا۔ سب آہستہ آہستہ اٹھ کر چلے گئے۔ اولاد واقعی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ اس عمر میں بھائی صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ بھی مجبور ہیں، آخر کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں؟ یا اللہ تو ہی مددگار ہے۔ یا اللہ مجھے حوصلہ دینا، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ عارفہ بیگم کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔
اتنے زور سے کہ وہ اپنے دل کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا تھا اس نے خواب میں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر دل اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے رانیہ نے پکارا ہو۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمپیوٹر آن کیا اور اب ای میل چیک کرنے لگا، مگر وہاں کوئی ای میل نہیں تھی۔ اس نے کمپیوٹر بند کر دیا اور بیڈ پر واپس آ گیا، لیکن اب وہ سو نہیں سکتا تھا۔ دل سخت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا، جس کی انگلی میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ایک انگارہ تھا جو اس کی انگلی سے لپٹا ہوا تھا، جس کی تپش سے اس کا سارا وجود جل کر خاک ہو رہا تھا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ نہ وہ رو سکتی تھی اور نہ چیخ سکتی تھی۔ سارے جذبات برف ہو چکے تھے، صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی امی، پھپھو اور چچیاں آئی تھیں اور اسے یہ انگوٹھی پہنا کر اسے مرنے کی نوید سنائی تھی۔ ہاں تو اور کیا، مرنے ہی کی تو خبر لے کر آئی تھی وہ۔ حمزہ کی جگہ اس کی کسی اور سے منگنی ہو رہی تھی، بلکہ ہو گئی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے، انہوں نے خود تمہارا رشتہ طے کیا ہے، اور اگلے ماہ تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امی نے ماتھا چوم کر اس کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ جب طے کر ہی گئی ہے تو پھر شادی والے دن ہی بتانا تھا نا، اتنی جلدی کیوں مجھے بتا دیا؟ اس نے کڑھ کر سوچا تھا۔ باہر اندھیرا ہو گیا، تم نے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ رابعہ صدا کی لاپرواہ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ کتنی کٹھور ہے یہ لڑکی۔ رانیہ نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ رابعہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کچھ خبر نہیں؟ رابعہ کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی رانیہ نے کبھی محسوس نہیں کی، اسی لیے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا معلوم میں نے تمہارے اور حمزہ کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر رانیہ، ایک چیز ہوتی ہے تقدیر۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے اور زندگی میں ہمیشہ خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تم بھی بس اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو فیصلہ کرے گا تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ رانیہ بیٹے، یہ کپڑے پہن لو، کچھ تصویریں بنانی ہیں۔ منجلی چچی اس کے کپڑے اور جولری وغیرہ رابعہ کو دے کر چلی گئیں۔ اٹھو رانیہ۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے کی چند لڑکیوں اور گھر والوں کے ساتھ اس نے کسی ضبط کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور جو نمائشی مسکراہٹ اس کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی وہ اس کے حوصلے کی آخری حدیں تھیں، اور تنہائی ملتے ہی وہ تمام حدیں، وہ تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمزہ، خدا کے لیے لوٹ آؤ، ورنہ تمہاری رانیہ مر جائے گی۔ اچانک روتے روتے وہ چونکی، پھر تیزی سے اٹھی اور اپنی الماری میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ مدثر بڑے مگن سے انداز میں کوئی گانا گنگنا رہا تھا، کوئی بہت پرانا گانا تھا جو کبھی اس کا بھی پسندیدہ ہوتا تھا، مگر اب تو عرصہ ہوا تھا نہ کبھی کوئی گانا گنگنانے کو دل چاہتا تھا اور نہ ہی سننے کو۔ اب وہ وہی گانا سی ڈی پلیئر پر لگا چکا تھا۔ چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد، وطن کی مٹی آئی ہے۔ خیریت، آج تمہیں کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، اور آج تو تصویریں بھی بھیجی ہیں عمر نے، سب اتنے بڑے ہو گئے ہیں وہاں، عمر، ربیہ وغیرہ۔ امی کہہ رہی تھی کہ واپس آ جاؤں، بہت دن کما لیا ہے، اب دیکھو کب پروگرام بنتا ہے، اور پتہ نہیں جانا بھی ہے یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کمپیوٹر آن کرنے لگا۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہاری کسی کزن کی منگنی بھی ہو رہی ہے، یا شاید نہیں ہو چکی، اور کچھ دنوں تک شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ حمزہ بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کون سی کزن کی؟ عائشہ یا رابعہ؟ اس نے سوچا۔
پتہ نہیں، تصویریں تو بھیجی ہیں عمر نے، دیکھ لو۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر مدثر کی فیملی کی تصویریں آ رہی تھیں۔ ایسا کرو تم ذرا تصویریں دیکھو، میں ذرا مارکیٹ سے دودھ لے آؤں، کتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ جاؤں۔ مدثر اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھا تو حمزہ نے تیزی سے وہ سیٹ سنبھال لی۔ اسے یقین تھا کہ منگنی چاہے رابعہ کی ہو یا عائشہ کی، رانیہ کی تصویر ضرور ساتھ ہوگی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھے گا، یہ تصور ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اسے لگا اس کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، یا پھر اسکرین کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے اپنی آنکھیں صاف کیں، پھر کمپیوٹر کی اسکرین کو رگڑ ڈالا، مگر منظر وہی کا وہی رہا۔ ربیہ کے ساتھ عائشہ کھڑی تھی اور دائیں طرف ہانیہ آپی قاسم کو اٹھائے ہوئے، اور ان کے ساتھ رابعہ، اور ان سب کے درمیان وہ رانیہ تھی، ہلکے سے کام والے سبز رنگ کے کپڑوں میں۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی رانیہ تھی۔ اس نے تصویر کو زوم کر کے دیکھا، مگر چہرے کے نقوش وہی تھے، بالکل ویسے کے ویسے۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں تیرتا کرب وہ ایک نظر میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان نمائشی تھی، اور اس کے پیچھے کتنے آنسو رکے ہوئے تھے یہ بھی وہ جان چکا تھا۔ میری رانیہ میری زندگی میں کسی اور کی ہو جائے گی؟ ناممکن۔ مدثر جب واپس آیا تو اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور حمزہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کمپیوٹر پر رانیہ کا چہرہ سجا ہوا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کمپیوٹر بند کیا اور فلیٹ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ولید اور حارث کے جاتے ہی وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی مٹھی میں ایک چٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کبھی زندگی تنگ ہونے لگے تو اسے پکارنا، مگر میری تو زندگی ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب تو میرا حق بنتا ہے نا حمزہ کہ میں تمہیں پکاروں، تمہیں آواز دوں، تمہاری منت کروں۔ حمزہ خدا کے لیے آ جاؤ۔ وہ جلدی جلدی کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ کس رفتار سے بھاگتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ راستے میں کتنے لوگوں سے ٹکرایا تھا، کتنے لوگوں سے اس نے جھڑکیاں کھائی تھیں، کتنی دفعہ اسے ٹھوکر لگی تھی، اس کے پاس شمار کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ ابھی گلوں میں خوشبو باقی ہے، ابھی پتجھڑ چھایا نہیں، ابھی وقت باقی ہے، ابھی پتے بھی کچھ ہرے ہیں، قدرت نے انہیں زرد لباس ابھی پہنایا نہیں، 14ویں کا چاند ابھی گہنایا نہیں، بادل برسا نہیں، ابھی ساون آیا نہیں۔ اے جانے والے مسافر لوٹ آؤ، صرف تمہارے لیے، روح نے جسم سے رابطہ توڑا نہیں، صرف تمہاری خاطر بہار نے کچھ مہلت مانگی ہے خزاں سے، ابھی مہلت باقی ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی سب کچھ تم نے گوایا نہیں۔ تم نے کہا تھا نا جب زندگی تنگ ہو جائے تو مجھے پکار لینا، تو حمزہ میری زندگی ختم ہونے کو ہے، پلیز جہاں پر بھی ہو لوٹ آؤ، ورنہ وہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے سامنے رانیہ کی میل کھلی ہوئی تھی جو شاید 2 دن پہلے بھیجی گئی تھی۔ اف خدایا، میں کیسے اتنا لیٹ ہو گیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ اپنا میل باکس چیک کرتا تھا صرف اسی میل کی خاطر، اور اب وہ بار بار اس میل کو پڑھ رہا تھا۔ اس کا دل بار بار نئے سرے سے تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس طرح کیوں بھاگ آئے؟ مدثر بھی شاید اس کے پیچھے ہی نکل پڑا تھا۔ مدثر، میں واپس جا رہا ہوں، وہ کمپیوٹر کو بند کر کے بولا۔ کہاں؟ اس نے بے معنی سے سوال کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان۔ لیکن تم تو کہتے تھے۔ بکواس کرتا تھا میں، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، پاگل ہو گیا تھا میں، اس نے دہاڑ کر کہا۔ مدثر، اگر میں اب بھی پاکستان نہ گیا تو زندگی میں دوبارہ جانا نہ جانا میرے لیے برابر ہوگا۔ تم کسی سے کہہ کر میری واپسی کی سیٹ کنفرم کراؤ، جتنی جلدی ہو سکے میں واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور اگلے لمحے وہ پاکستان میں ہو۔ لیکن یار، اب تو اس کی منگنی ہو گئی ہے، اب جانے کا کیا فائدہ؟ مدثر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اس اچانک فیصلے کی وجہ کون ہے۔ منگنی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہو گیا، اور اگر ہو بھی گیا ہوتا تو میں تب بھی جاتا، آخر رانیہ نے اسے پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ مدثر نے ایک نظر اس کے حولیے پر ڈالی۔ بلیک پینٹ پر گھٹنوں کی جگہ پر کافی مٹی لگی ہوئی تھی،
जैकेट की कोहनियाँ भी गर्द आलूद थीं। बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारा। चंद लम्हों में उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। चंद लम्हों बाद वो उठकर चला गया। हमज़ा की ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे रुकने या बैठने को कहता। वो जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगा। बड़े से सूटकेस में उसने अपने सारे कपड़े ठूंसे, अपने डॉक्यूमेंट्स, चेकबुक्स और आखिर में एक दराज खाली करते हुए उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ी। ओह, वो पिंक और वाइट कॉन्ट्रास्ट का वही जोड़ा था जो उसने यूं ही ख़रीद लिया था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना, मैं वक्त पर पहुंच सकूं। उसने दिल से दुआ मांगी। जब वो तमाम पैकिंग कर चुका तो उसी वक्त मुदस्सिर का फ़ोन आया। यार, मैंने पता करवाया है, सारी फ़्लाइट्स बंद हैं मौसम की ख़राबी के बायस। लेकिन यार, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ कुछ कर, मैं पूरी ज़िंदगी तेरा एहसानमंद रहूँगा, खुदा के लिए। वो बाकायदा उसकी मिन्नतें करने लगा। ओहो हमज़ा, क्या हो गया है यार? थोड़ा हौसला करो। जहाँ इतने साल दूर रहे हो, अब चंद दिन और इंतज़ार कर लो। मुदस्सिर ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं बड़े मामू से माफ़ी मांग लूँगा, उनके पाँव पड़ जाऊँगा, मुमानी की मिन्नतें करूँगा। वो आंसू साफ करते हुए बड़बड़ाया। रानिया, मैं तुम्हें मांग लूँगा, किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल कर लूँगा। मुझे जो भी सज़ा झेलनी पड़े, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए झेल लूँगा। वो जो कुछ उन लोगों के साथ कर आया था, उसे यकीन था वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, और ज़हनी तौर पर वो उस सब के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा था। फ़ोन की घंटी दोबारा बजी तो उसने लपक कर उठाया। अगर मौसम ठीक हुआ तो ठीक 6 दिन बाद तेरी सीट कन्फर्म है। मुदस्सिर ने उसे ज़िंदगी की नवीज़ सुनाई थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो अपने घर वालों के साथ क्या कराया था और कितना गलत कराया था। मगर अब पछताने से क्या होना था। गुज़रे लम्हों की तलाफ़ी मुमकिन नहीं थी। हाँ, मगर वो ख़ुद को मुस्तक़बिल में पछताने से बचा सकता था। इस ख़रीदारी में शिरकत ना करती। रानिया को देख देख कर ख़ुद उन्हें अपना आप भी मुजरिम सा लगता था। अब भी वो दोनों दुपट्टों पर गोटा टाक रही थी, क्योंकि घर पर रहकर कोई काम तो करना नहीं था, वरना सब उन्हें भी बाज़ार में घसीट लेते। मेहंदी का जोड़ा अभी घर पर ही बनाना था। पुप्पो पूछ रही हैं कि बारात वाले दिन तुम क्या पहनोगी, लहंगा, साड़ी या राजस्थानी फ़्रॉक वगैरह। आयशा दरवाजे पर खड़ी उसकी पसंद पूछ रही थी। कफन लफ्ज़ सरसराते हुए उसकी ज़ुबान से निकले थे। पास बैठी राबिया ने दहल कर उसकी तरफ देखा। श्श, ऐसे नहीं कहते। फिर वो आयशा की तरफ मुड़ी। बारात पर तो लहंगा ही अच्छा लगता है। हाँ, वलीमे पर वो देख लेंगे। फिर वो कुछ सोचकर बोली, और हाँ, अगर रेड और ऑरेंज कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। उस बात पर आयशा ने उसे घूरा और रानिया तो जैसे साकित ही रह गई। ये कलर्स, ये तो हमज़ा के फेवरेट थे, और इसीलिए वो ख़ुद भी ज़्यादातर इन्हीं कलर्स को पहनती थी। यार, घर में हानिया आपी के बाद दूसरी शादी है, मगर कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। कपड़े टाकते टाकते राबिया ने बेजारी से कहा। वो इसलिए कि दोनों तरफ की तैयारी हमें ही करनी पड़ रही है। वैसे अम्मी ने बताया ही नहीं वो हमारे दूल्हा भाई रहते कहाँ हैं। पिछले दिनों काफ़ी रिश्ते आए थे तुम्हारे, पता नहीं किसको शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया है। आयशा अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछते हुए पास आकर बैठी। रानिया कोई जवाब दिए बगैर मुंह फेर कर बैठ गई। राबिया ने उसके मूड को देखते हुए मौजू बदल डाला। आयशा, राबिया, इधर आओ ज़रा। हानिया की आवाज़ यकीनन दादू के कमरे से आ रही थी। उफ़, एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं करने देते। आयशा झुंझलाई। बेचारी अभी तो आकर बैठी थी, फिर से उठकर खड़ी हो गई। कमरा खाली हो गया था। रानिया ने गर्दन मोड़कर देखा। कारपेट पर कितने ही रंग बिरंगे कपड़े फैले हुए थे, एक से एक कीमती और नफीस। यकीनन उसके ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे, मगर उसे इनसे कोई सरोकार नहीं था। हमज़ा के बग़ैर जीने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो घर छोड़कर गया था तो उसने दिल को समझा लिया था कि आना तो उसने यहीं पर है, मगर अब तो सब कुछ ख़त्म होने जा रहा था। अब अगर वो वापस आ भी जाता तो यहाँ उसके लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उन सब लोगों ने कितनी जल्दी, कितनी आसानी से हमज़ा की जगह किसी और शख्स को दे दी, कितनी सहूलत से किसी और शख्स को उसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दिया गया, और वो चुपचाप तमाशा देखती रही। मगर दिल,
یہ دل حمزہ کی جگہ کسی اور کو دینے پر قطعی رضامند نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں، کس امید پر اس نے حمزہ کو ای میل کی تھی۔ پتہ نہیں اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ دماغ اپنی تعویل گڑھ رہا تھا اور اس دل کے بھی کیا کہنے، ہمیشہ کی طرح خوش گمانیوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میرا دل اتنا ڈھیٹ کیوں ہے، سن کر ہی نہیں دیتا، مانتا ہی نہیں۔ آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے خوار ہو رہی ہوں؟ واہ جی واہ، کیا ٹھاٹھ ہے محترمہ کے۔ رابعہ ایک ٹرے میں جگ اور گلاس لے کر اندر آئی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ کہ دلہن بننے سے پہلے لڑکیاں اپنے ہاتھ پاؤں کیا گروی رکھاتی ہیں؟ اس نے شربت گلاسوں میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ مطلب یہ کہ اتنی دیر سے فارغ بیٹھی ہو، تم سے اتنا نہ ہوا کہ کم از کم ایک جوڑا ہی ٹانک دیتی، آخر کو تمہیں ہی پہننے ہیں۔ رابعہ بات مکمل کر کے اپنے حصے کا شربت گھٹاگھٹ چڑھا گئی۔ اف خدایا، پہلے ہی اتنی گرمی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ۔ وہ دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اور یہ تمہیں بھی گرمیوں میں شادی کروانی تھی؟ بات تو منہ سے نکل گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ رانیہ کا چہرہ یکدم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اگر میرا بس چلتا نا رابعہ بی بی، تو میں کبھی شادی ہی نہ کرتی، مگر یہاں والدین کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہم لڑکیوں کے جسموں میں دل ہی نہیں ہونا چاہیے، خواہ مخواہ ساری زندگی ایک محبت کے نام پر برباد کرو اور پھر حاصل بھی کچھ نہ ہو، پھر آخر میں خالی دل خالی دامن لے کر کسی اور کی زندگی تباہ کرنے چل پڑو۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ٹپاٹپ گر رہے تھے۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی جو دل ہی دل میں خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ شام تک ہانیہ آپی پھپھو وغیرہ بازار سے لوٹی تھی، اس کا برائڈل ڈریس بھی لے آئے تھے وہ لوگ۔ وہیں رانیہ وغیرہ کے کمرے میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں اور رانیہ نہ جانے کس دنیا میں گم تھی۔ اچانک ہانیہ آپی نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر بھاری کام والا دوپٹہ ڈال دیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ریڈ اور اورنج کنٹراسٹ کا گولڈن کام والا دوپٹہ اس کے سر پر گھونگھٹ سا بنا رہا تھا۔ دیکھے تو ذرا کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ ہانیہ آپی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ پھپھو نے بھی اسے نظر بھر کر نہ دیکھا کہ کہیں خود انہی کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یہ لوگ بھی کس قدر خود غرض ہیں، پھپھو کا دل جلانے کے لیے ہر کام میں انہیں بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ پھپھو کس حوصلے سے یہ برداشت کر رہی ہوں گی۔ لب کاٹتے ہوئے وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار رہی تھی۔ باہر عارفہ بیگم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ مالک میرا بھرم رکھنا۔ آج اس کا اس ملک میں آخری دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور کل اس کی فلائٹ تھی۔ بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے کہ 3 سال کے اتنے کم عرصے میں اس نے اتنا روپیہ کیسے جمع کر لیا تھا۔ اتنا تو لوگ کتنے سالوں میں جمع کرتے ہیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے یہاں 3 سال کسی مشین کی مانند کام کیا تھا۔ گھٹیا سے گھٹیا کام بھی اس نے بڑی خوشی سے کیا تھا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے وہ پیسہ حاصل کر سکتا ہو۔ ہاں، مگر یہ خیال ضرور رکھا کہ وہ کسی ناجائز کام میں شریک نہ ہو۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے بہت سے کام کیے تھے۔ آفس سے ریزائن کیا تھا، بینک کے معاملات نپٹائے تھے اور کل اس نے سب لوگوں کے لیے خریداری بھی کی تھی۔ کارڈز چھپ کر آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے نہیں گئے۔ یا اللہ، اتنی بھی کیا پردہ داری! عائشہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس کی کزن کی شادی تھی، نہ اس نے دولہے کو دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی اس کی اماں حضور کو، اور اب کارڈز بھی چھپ کر آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے بغیر تایا جان یعنی زاہد صاحب کے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ آخر موصوف کا نام ہی بتا دیں۔ کل رانیہ کو مایوں بٹھایا جانا تھا اور 10 دن بعد مہندی، اس کے بعد بارات اور پھر ولیمہ۔ بس انہیں اتنی ہی معلومات دی گئی تھی، تو پھر وہ جھنجھلاتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اس دن آخر اس نے زاہد صاحب کے کمرے میں چھاپا مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ عین وقت پر رابعہ بھی ساتھ ہو لی۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں، کہاں کے پرنس چارمنگ ہے موصوف، اور وہ بھی اتنے پردہ دار۔ کارڈ کھولتے ہوئے وہ بڑبڑائی، لیکن کارڈ کھلنے کے ساتھ ان کے منہ بھی کھل گئے۔ رانی،
ان کی چیخ ابھی اونچی نہیں ہو پائی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر عائشہ کے ہاتھوں سے کارڈ لے لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹی۔ ولید! عائشہ کا کھلا منہ بند کر کے ولید نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس میں نے کہا ہے نا خاموش۔ ولید کے لب ہلکے سے مسکرائے تو ان دونوں کے سینے سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ اب وہ بھی کھل کر مسکرائیں۔ اپٹن کی خوشبو سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ آج اسے مایو بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ پوری حویلی پر ایک انجانی سی پریشانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ پریشانی اس کی متوقع سسرال کی طرف سے ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پہلے تو سب اتنے خوش۔ وہ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی اور پھر بھی سوچ رہی تھی۔ آج پھپھو نے حمزہ کا کمرہ صاف کیا تھا۔ وہ ہر ہفتے نہ جانے کس امید پر اس کا کمرہ صاف کرتی تھی۔ شاید انہیں امید تھی کہ وہ کسی دن اچانک بغیر بتائے آ جائے گا۔ خیر ماں تھی، وہ تو ساری عمر بھی اس امید پر گزار سکتی تھی، مگر اس کے پاس اب نہ کوئی آس تھی نہ امید۔ ساون کا مہینہ شروع ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے، مگر بارشیں جیسے روٹ گئی تھیں۔ آج بھی آسمان پر صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر برسنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کبھی یہی موسم کتنی خوشیاں لے کر آتا تھا، مگر اب رانیہ ان بادلوں کو دیکھتی اور پھر ان کے کبھی نہ برسنے کی دعائیں کرتی۔ یہ موسم، یہ برسات اس کے زخموں کو ہرا کر دیتی تھی۔ شام کو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ لڑکیوں کا بھی موڈ بدلا۔ شادی کے گانوں کے بجائے اب برسات کے گیتوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ بن ساجن جھولا جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں، میں پنکھ لگا کر آیا، ساون کا موسم لایا۔ اس کا دل چاہا کہ کانوں میں انگلیاں دے دے، مگر کان بند کرنے سے کیا ہونا تھا؟ دل سے آتی آوازوں کا وہ کیا کرتی؟ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ یا خدایا، کیا میری ساری برداشت آج ہی آسمانی ہے؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی، مگر برآمدے سے پھر بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ رمجھم کے گیت ساون گائے، ہائے بھیگی بھیگی راتوں میں۔ اب اسے ان لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ حمزہ کی مگن سی آواز ان سب پر حاوی تھی۔ ایسی ہی رات تھی، ایسا ہی موسم، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور وہ سب کے درمیان بیٹھا آنکھیں بند کیے ہوئے گا رہا تھا۔ اب ولید، حارث، عائشہ، رابعہ اور عدیل وغیرہ کے قبضے میں تھا ڈھول۔ وہ اپنے اپنے راگ الاپ رہے تھے۔ اچانک اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو باہر جانے لگی تھی، وہیں بیٹ کو پکڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دھڑکن کی آواز بہت واضح تھی، مگر یہ اس کی دھڑکن تو نہیں تھی۔ تو پھر ادھر باہر گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ اندھیرے میں کچھ خاص تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ 5 برسوں میں یہاں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ وہ حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز بارش نے اسے بھگو ڈالا تھا، مگر وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کس منہ سے جاتا؟ 3 سال پہلے یہ گھر چھوڑتے ہوئے اس نے اس حویلی کے مکینوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، اور آج آنکھیں بند کر کے اس نے بیل دے ہی دی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور پھر چوتھی۔ اندر سے آتی ڈھولک کی آواز بند ہو گئی اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ارے بھائی رکو، بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گئے ہو کیا؟ وہ پہچان سکتا تھا یہ آواز حارث کی تھی، یا پھر ساتھ ہی چپک گئے ہو؟ ولید کی آواز زیادہ قریب سے آئی تھی۔ ارے کہیں کرنٹ تو نہیں؟ ولید کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ کرنٹ تو خود اسے لگ گیا۔ اگرچہ اس کا آنا اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر درمیان میں 3 سال بھی تو تھے۔ حمزہ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ اگر ابھی ولید نے دروازہ بند کر دیا تو وہ کیا کہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچھل کر اس کے گلے لگنے والا ولید ہی تھا۔ کہاں تھا تو؟ کہاں چلا گیا تھا ہم سب کو چھوڑ کر؟ کتنا ڈھونڈا ہم نے، وہ اس کے گلے لگے ہوئے نم آواز میں کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بارش نے ان دونوں کو کتنا بھگو ڈالا ہے۔ بڑا بے غیرت ہے تو، کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا ہم نے۔ وہ اس سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حمزہ خود بھی اس استقبال پر حیران تھا۔ رانیہ ٹھیک ہی کہتی تھی، میں ہمیشہ تصویر کے منفی پہلو کو کھوجتا ہوں۔
اس نے بے اختیار سوچا، ولی صاحب اب اندر بھی آ جائیں، باہر کیا شادی کے لڈو بٹ۔ حارث جو بارش سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوا آیا تھا وہیں تھم گیا۔ پھر ولید اس سے الگ ہوا تو حارث نے اسے گلے لگا لیا۔ تو بہت ہی بدتمیز انسان ہے، کوئی اس طرح بھی ناراض ہوتا ہے؟ کتنا پریشان کیا تھا تو نے ہم لوگوں کو۔ حارث کے محبت بھرے شکوے نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، اور بارش کی وجہ سے شاید ان تینوں کا ہی بھرم رہ گیا تھا۔ ارے لڑکوں، باہر کیا کر رہے ہو؟ اتنی بارش میں کون آیا ہے؟ زاہد صاحب کی آواز آئی اور وہ ایک دم سے الرٹ ہو گیا۔ ابھی ان تینوں نے قدم اٹھائے ہی تھے اندر جانے کے لیے کہ وہ خود ہی باہر آ گئے، ہاتھ میں چھتری اٹھائے ہوئے، مگر باہر کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ سے چھتری چھوٹ گئی۔ بارش کی تیز بوچھاڑ نے انہیں بھی بھگو ڈالا۔ حمزہ کو اسی لمحے کا خوف تھا، اور یہ اس کے چہرے سے بھی ظاہر تھا۔ وہ بڑے ماموں مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات، اس سے جملہ مکمل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر وہ کیسے حساب دیتا ان 3 سالوں کا؟ تھک ہار کر اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ زاہد صاحب نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور مسکرا دیے۔ اب کیا الوؤں کی طرح ساری رات یہیں کھڑے رہو گے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی تانا، کوئی الزام، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اتنی جلدی انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ گدھے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھو ذرا، مجھے بھی بھگو ڈالا، اب پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ وہ مسکرائے۔ آؤ اندر چلو۔ وہ آگے بڑھ گئے اور حمزہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس حویلی کی دہلیز پورے اعتماد کے ساتھ عبور کی، اور اس یقین کے ساتھ یہ سب اس کے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں، اور یہ محبتیں حق ہیں اس کا، اس پر احسان نہیں۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ محبت احسان نہیں ہوتی، یہ مان ہوتی ہے۔ ولید نے اس کا بیگ اٹھایا ہوا تھا اور حارث سے سوٹ کیس۔ عارفہ، عارفہ! زاہد صاحب کی پرجوش آواز حویلی میں گونجی۔ عارفہ، دیکھو دیکھو تو میرا بیٹا واپس آ گیا۔ خوشی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ عارفہ بیگم تو جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئیں۔ 3 سال تک جس کی واپسی کی دعا وہ مانگتی رہی تھی وہ ان کے سامنے تھا۔ وہ پورے 3 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ برآمدے میں کھڑے تمام افراد ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری امی، مجھے… چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ لگاتار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑے۔ مر گئی تمہاری ماں، 3 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئیں۔ برآمدے میں جو جہاں تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ حمزہ کو خود بھی کم از کم اپنی ماں سے ایسی پذیرائی کی توقع نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہونٹ کاٹنے لگا۔ ولید آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یار، پھپھو بہت روتی رہی ہیں، بہت غصہ تھا انہیں تم پر، اب آ گئے ہو تو خود ہی ان کا غصہ اتر جائے گا۔ پھر سب آگے بڑھ کر اس سے ملے، اور وہ سب جتنی محبت سے ملتے وہ اتنا ہی زمین میں گڑ جاتا۔ آخر پہلے کون سی پٹی اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی کہ اسے یہ سب محبتیں دکھائی نہیں دیتی تھی؟ پھر وہ دادو سے ملنے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، اسے سینے سے لگا کر وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہیں۔ آؤ اب میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آؤں، تھک گئے ہوگے۔ ولید کے اس انداز پر وہ دل سے مسکرایا۔ خدا کے لیے یار، میں 25 سال اس گھر میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرا کمرہ کون سا ہے۔ حمزہ بیٹا، تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے اتنے سفر سے۔ بڑی ممانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ارے بھائی، آپ لوگ مجھے کیوں آرام کروانے پر تلے ہوئے ہیں؟ کوئی تھکا وکا نہیں، سفر کی تھکن تو 3 دن سے اتار رہا ہوں۔ وہ شگفتہ سے انداز میں گویا ہوا۔ ہاں، آخر میں اس کی آواز ذرا مدھم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سب بیک وقت بولے تھے۔ میں 3 دن پہلے ہی آ گیا تھا، مگر یہاں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم تمہارا استقبال جوتوں سے کریں گے۔ مگر یار، ہم گنجا دو…
حارث نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ولید نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر اس کی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یار دراصل ہماری ڈکشنری میں محاورے ذرا چینج ہے۔ مثلاً اگر صبح کا بھولا رات کو واپس آئے تو اس کی مرمت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ رات 3 سال بعد ہی کیوں نہ آئے۔ اس کی بات پر سب نے بے ساختہ قہقہا لگایا، یہ سوچے بغیر کہ یہ قہقہا کسی کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسا ہے۔ عارفہ بیگم رخ موڑ کر اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اندر آیا۔ امی پلیز پلیز مجھے اور مار لیں مگر یوں ناراض مت ہو، پلیز امی، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے دوسری طرف جا کر حقیقتاً ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عارفہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ امی پلیز، وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ عارفہ بیگم کا دل پگھلنے لگا، رکے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ امی پلیز اس طرح مت کریں، اس طرح مت روئیں۔ وہ ان کے رونے پر تڑپ کر بولا، حمزہ تمہیں گھر چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک دفعہ بھی اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہیں آیا تھا؟ ایک مرتبہ بھی تم نے نہیں سوچا کہ جس عورت نے اپنی ساری جوانی تم پر صرف کر دی، ساری رنگینیاں، ساری خوشیاں خود پر حرام کر لیں، تم اس عمر میں جب اسے تمہاری ضرورت ہے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیوں؟ ان کے شکوے پر اس کی آنکھوں میں خود آنسو آ گئے۔ بتاؤ حمزہ، تمہاری زندگی میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ کم از کم میں تمہاری صورت دیکھنے سے تو محروم نہ رہوں؟ وہ ان کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ امی پلیز اس طرح نہ کہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس نے عارفہ بیگم کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھا، یہاں سے جانا ہی میرے حق میں بلکہ سب کے حق میں بہتر تھا۔ عارفہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی جان، اگر میں یہاں سے نہیں جاتا تو خود کو ختم کر لیتا۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی تمام غلط فہمیاں، تمام مفروضے، تمام سوچیں انہیں بتانے لگا۔ تو یہ سب؟ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ امی میں اس وقت بہت کنفیوز تھا۔ ہر شخص مجھے اپنا دشمن محسوس ہوتا تھا، مگر اب میرے دماغ سے تمام غبار چھٹ گیا ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اوہو، یہاں کیوں لیٹ رہے ہو؟ اوپر بیڈ پر لیٹو۔ انہوں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کتنا بڑا لگ رہا تھا اور کتنا ہینڈسم ہو گیا تھا وہ، مگر اب اس کے چہرے پر تھکن نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ ساری رات باتوں میں بیت گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ باہر جانے لگیں تو اس نے ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر پوچھا، اور عارفہ بیگم کو جو ابھی کچھ لمحے پہلے وہ بڑا لگ رہا تھا، اسی لمحے ایک چھوٹا سا سہما ہوا بچہ لگنے لگا جو غلطی کر کے پچھتا رہا تھا اور آس بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ واپس پلٹی اور اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس حمزہ کو اپنی نس نس میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ سکون جو کئی سالوں سے کھو گیا تھا، اچانک ہی کسی گوشے سے نکل کر اس کے اندر جذب ہو گیا۔ بہت عرصے بعد اسے آنکھیں بند کرتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ صبح ناشتہ اس نے اپنے کمرے میں کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلے 3 سال کہیں بیچ میں آئے ہی نہیں تھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، بہت کچھ بدلنے والا ہے، اور شاید بدل بھی گیا تھا۔ وہ کل سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور شاید اچھا ہی تھا، ورنہ وہ دل کو کیسے سمجھا پاتا؟ وہ اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتا تھا، اور اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی تھی۔ محترم، آپ اپنے حجرے سے باہر نکلنا پسند فرمائیں گے یا سارا دن یہی بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ ولید نے آ کر اس کی سوچ کی ڈور توڑ دی تھی، اور اب اس کے بیڈ پر اس کے قریب ہی نیند دراز ہو گیا تھا۔ حمزہ بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا۔ ویسے بیٹا جی، آپ نے بہت ریسٹ کر لیا، اب ذرا اٹھ کر ہمارا ہاتھ ہی بٹا دو۔ کس چیز میں ہاتھ بٹا دوں؟ کپ ایک سائڈ پر رکھ کر وہ ولید کی طرف مڑا۔ تیاری میں؟ ولید کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسی تیاری؟ انجان بننے کی غضب کی اداکاری کی تھی اس نے،
ورنہ اس کا دل کیا جانتا نہیں تھا کہ کس چیز کی تیاری میں۔ تمہیں نہیں معلوم؟ ولید نے اس سے بڑھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ بھائی رانیہ کی شادی ہے، پرسوں مایو کی رسم ہو گئی ہے، اب 7-8 دنوں تک مہندی ہوگی، پھر بارات اور ولیمہ، کارڈز وغیرہ بھی چھپ کر آ گئے ہیں۔ وہ دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا۔ ویسے بڑے اچھے موقع پر چھاپا مارا ہے تم نے۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس امید پر آیا تھا کہ منگنی کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ماموں جان سے بات کر لے گا، مگر یہاں تو شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، بلکہ رسمیں بھی شروع ہو چکی تھی، اور امی سے میں اور ماموں جان سے بات کرتا تو یقیناً خود کو ان کی نظروں میں مزید گرا دیتا، اور پہلے بھی کون سا وہ ان کو سکھ دیتا رہا تھا جو ایک نئے عذاب سے دوچار کرتا۔ اف! اس نے اپنی کن پٹیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مس لی۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس کے چہرے پر اچانک ہی اتنی تکلیف دہ تاثرات پیدا ہوئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے تو ولید بھی گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، بس سر میں اچانک ہی درد اٹھا ہے۔ وہ نچلا لب ہونٹوں میں دبائے سائڈ ٹیبل کی دراز میں کوئی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا۔ تو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اتنی گرمی میں کافی پیو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ اوہو، کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ ٹیبلٹ لے لوں گا تو آرام آ جائے گا، ڈونٹ وری۔ حمزہ نے اسے مطمئن کرنے کی غرض سے کہا تھا، حالانکہ اب یہ درد تو ساری عمر ساتھ رہنا تھا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ سب خندہ پیشانی سے برداشت کر لے گا۔ وہ راز جو 3 سال پہلے اس نے نہیں کھولا تھا، وہ اب کیوں کر اسے فاش کرے، اور حاصل تو پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا سوائے بدنامی اور رسوائی کے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ قدم قدم پر ٹوٹے گا، پل پل بکھرے گا۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، وہ سب دادو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے قاسم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جو اس سے کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اس وقت ہانیہ آپی نے پیچھے سے آ کر اس کے کان کھینچے۔ یا اللہ رحم! وہ اس افتاد پر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ میرے بچوں کو اغوا کر کے کہاں لے گئے تھے تم؟ انہوں نے اور زور سے اس کا کان مروڑا۔ ہائے، میں نے کب اغوا کیا تھا آپ کے بچوں کو؟ یہ تو خود اغوا ہونے کے لیے آئے تھے میرے پاس۔ اور پھر بتائیں ذرا، اغوا کرنے والے اتنے مزے کرواتے ہیں، آئس کریم کھلواتے ہیں؟ اس نے قاسم کو چوم کر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ اب وہ اس کے سامنے آ گئی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا یہ آپ کے بچے ہیں، مجھے تو یہ اتنے کیوٹ لگے تھے، اس لیے ذرا سا لاٹ شاٹ کر لیا۔ بودے بہانے بناتے ہوئے ان سب کو وہ وہی پرانا والا حمزہ لگا۔ اور مجھے کیا خواب میں آیا تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں اور آپ امریکہ آئی ہوئی ہیں؟ قاسم کو گود سے اتار کر وہ مزید بولا۔ بچوں، ذرائع تو آپ کے بڑے پکے تھے۔ ہانیہ آپی کے منہ سے بے اختیار پھسلا اور حارث کو کھانسی شروع ہو گئی۔ حمزہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کتنی میموں کے کیوٹ بچوں کو لاڈ چاٹ کرتے رہے ہو؟ انہوں نے فوراً ہی بات کا رخ پھیر دیا۔ قسم لے لیں ہانیہ آپی، ایک کو نہیں کیا، اس نے مرزا غالب والا جواب دیا۔ ہاں وہ یقیناً تمہارے آنے کے بعد پیدا ہوا ہوگا۔ حارث نے فوراً اس کی بات پکڑی اور اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ دیکھ لیں نانو، آپ کے لاڈلے پر کیسے الزام لگ رہے ہیں۔ وہ نانو کی گود میں گھسنے لگا۔ ارے ارے پیچھے ہٹو، دادو اتنے بڑے بچے کو گود میں نہیں لیتی۔ ہانیہ آپی نے فوراً اپنے قاسم کو دادو کی گود میں ڈالتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا۔ لیں تو کیا اب میں پھر سے چھوٹا ہو جاؤں؟ یہ کس نے کہا بھائی؟ جیسے میرا یہ پیس میرے حصے کا پیار لے رہا ہے، تم بھی ایسا ہی کوئی انتظام کر لو۔ کیا مطلب؟ ہانیہ آپی کی بات پر اس نے ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ کب تک کنوارا کہلوانے کا شوق ہے؟ اب شادی کر لو۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، کہیں یہ نیک کام کر تو نہیں چکے؟ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ بدک گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، کیسے کیسے الزام لگا رہے ہو؟ شادی کر کے میں نے بڑے ماموں سے جوتے کھانے تھے؟ آخر واپس تو میں نے یہی آنا تھا نا۔ یہ بات اس نے پورے دل سے کہی تھی، اور اندر آتے زاہد ماموں کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی، اگر کوئی دم چھلا لے کر آتے تو پورے محلے کے سامنے تمہاری اور تمہاری میم کی پٹائی لگاتا میں۔ زاہد صاحب کی بات پر حمزہ نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ ہانیہ بیٹا ذرا ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو لے آؤ، وہ کہہ کر دادو سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حارث اور باقی سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ بھی باہر آ گیا۔ دل قدموں کو کہیں لے جانا چاہ رہا تھا اور دماغ کہیں۔
آخر وہ رانیہ کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ تذبذب میں تھا کہ اندر جائے یا نہیں، کہ اتنے میں عارفہ بیگم نے اسے آواز دے ڈالی اور وہ انہی قدموں واپس لوٹ گیا۔ کل سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، ڈر تھا کہ کہیں اس سے سامنا نہ ہو جائے۔ وہ پھر کیا جواب دے گی اس کے شکووں کا کہ وہ تھوڑا سا بھی انتظار نہ کر سکی؟ لیکن شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے، آخر وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ لوگ تو محبت میں کتنی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں سہتے ہیں، اور وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ آخر کیوں؟ اور اب میرے جنازے کو کندھا دینے آن پہنچا ہے۔ وہ سارا الزام اس کے سر ڈال کر دل کو مطمئن کر رہی تھی، مگر دل چیخا تھا۔ تو پھر اس وقت تم نے کیوں نہیں اسے روکا؟ اگر تم اسے روک لیتی تو شاید وہ رک جاتا۔ اگر ہمت نہیں تھی تو پھر محبت کیوں کی؟ بولو، جواب دو۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، کبھی اسے الزام دیتی اور کبھی خود کو قصوروار ٹھہراتی۔ اچانک اسے اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی، اور یہ آہٹ، یہ خوشبو اس کے دل کو دھڑکاتی تھی، اس کی سانسوں کو مہکاتی تھی، ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر وہ اسے کیسے نہ پہچان پاتی؟ پتہ نہیں کیسا رابطہ قدرت نے ان کے دلوں کے درمیان رکھا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں تو وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوتے، اور یہ لمحہ کبھی تو آنا ہی تھا۔ حمزہ، پھپھو کی آواز آئی اور وہ آہٹ دور ہو گئی اور اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ لیکن کب تک ایسا چل سکتا تھا؟ سب کو گفٹ دے کر اب وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ 2 پیکٹ اس کے قریب دھرے ہوئے تھے۔ قدم قدم پر بکھرنے اور ٹوٹنے کی اذیت کیسی ہوتی ہے اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں عارفہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ حمزہ، کیا بات ہے بیٹا؟ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عارفہ بیگم کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور سر عارفہ بیگم کی گود میں رکھ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ان کی نظر ان پیکٹس پر پڑ گئی۔ یہ، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک نم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یہ میں رانیہ کے لیے لایا تھا۔ عارفہ بیگم نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا، اس نے تھا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس نے دونوں پیکٹ ان کی طرف بڑھائے۔ وہ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک میں خوبصورت سا سوٹ تھا اور دوسرے میں ایک جولری کا ڈبہ تھا۔ جب وہ اسے کھولنے لگی تو حمزہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آخر وہ کیسی دم توڑتی محبت کی واحد نشانی کو دیکھتا۔ وائٹ گولڈ کا خوبصورت ننھے ننھے ہیروں سے مزین وہ نازک سا بریسلٹ خریدتے وقت اس کی آنکھوں میں کتنا خوبصورت اور دل فریب خواب سجا تھا۔ اس کی دلہن بنی ہوئی رانیہ، اس کی زندگی کی واحد خواہش، اب اس خواب کی نوکیلی کرچیاں اس کی آنکھوں کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ ایسا ہے کیا؟ عارفہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کتنا نڈھال تھا وہ۔ یہ سوٹ تو میں رانیہ کو دے دیتی ہوں، مگر یہ جولری وغیرہ مناسب نہیں لگتا۔ یہ تم اپنی دلہن کے لیے رکھ لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سوٹ لے کر چلی گئیں، اور حمزہ کی شکوہ کناں نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ باہر سے ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھیں، لڑکیاں زور و شور سے گیت گا رہی تھیں۔ اس نے دوسرا پیکٹ اٹھا کر دراز میں ڈال دیا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ ولید اور حارث ایسے اندر داخل ہوئے جیسے کسی نے انہیں باہر سے دھکا دیا ہو۔ قسم سے یار، تو بہت بور ہو گیا ہے، بالکل ہی امریکی بن گیا ہے۔ باہر چل دیکھ کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ لڑکیوں کی ٹیم کو ہم دونوں نے اکیلے ہی ہرا دیا۔ اوہو، کیا مصیبت ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک بچوں والی حرکتیں کرتے ہو۔ اس پر کچھ دیر پہلے والی کیفیت کا اثر ابھی بھی باقی تھا، اس لیے لہجہ کافی بیزار تھا۔ حمزہ، خدا کا خوف کرو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا، شرم تو نہیں آتی تجھے؟ حارث جلدی سے بولا۔ اس کا شادی کرنے کا شوق جوں کا تو تھا، تو کر لینی تھی نا، ایسے ہی کر لینی تھی۔ ابا جی کا فرمان ہے پہلے بڑے بھائی کی ہوگی، پھر ہماری باری آئے گی، لہٰذا اب ہمیں مزید نہ ترسانا۔ ولید برے برے منہ بناتے ہوئے بولا۔ اچھا اب چلو باہر، وہ دیکھو کیسے گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی ہیں۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر آ گئے۔ محلے کی لڑکیاں حمزہ کو دیکھ کر نہ جانے کیا سرگوشی کرنے لگی تھی۔ لو، پہلے 2 بے ایمان کم تھے، تیسرے کو بھی حصہ بٹانے کو لے آئے۔ عائشہ ناک چڑھا کر بولی۔ اے خبردار، جو ہمیں بے ایمان کہا تو۔ ولید نے اسے آنکھیں دکھائیں۔
اچھا تو وہ جو گانے آپ لوگ گاتے ہیں ذرا ان کے سنگرز اور شاعروں کے نام تو بتائیں۔ شاعر کا نام ہے حارث واحد اور سنگر کا نام ہے ولید زاہد، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ دیکھا دیکھا کتنے بدتمیز ہیں یہ، خود ہی گانے بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے۔ عائشہ کو تو اس کی ڈھٹائی پر آنکھ ہی لگ گئی۔ اوہو چھوڑو یہ بحث، اب حارث نے انہیں ٹوکا۔ حمزہ سے گانا سنتے ہیں۔ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تو سب اس کے سر ہو گئے۔ بھائی میں نے تو گانا گانا چھوڑ دیا ہے، میرا گلا خراب ہے۔ اس نے بہانے بنائے مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بالآخر اس نے ہار مان لی۔ تو میری زندگی ہے، تو میری ہر خوشی ہے، تو ہی میری پہلی خواہش، تو ہی آخری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اندر اسے سن رہی ہوگی اور رانیہ کو بھی معلوم تھا وہ اسی کے لیے گا رہا ہے، لیکن اب ان کے درمیان اتنے فاصلے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی انہیں کم نہیں کر سکتے تھے۔ رات گئے تک یہ محفل جاری رہی تھی۔ صرف ایک بار تو کوشش کرنی چاہیے، اس نے سوچا، کہیں یہی بات پھر عمر بھر پچھتاوا بن کر ڈستی نہ رہے کہ میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ اسی سوچ کے تحت اس نے عارفہ بیگم سے جھجکتے ہوئے بات کی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ عارفہ بیگم اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی۔ غضب خدا کا، کارڈ بڑھ چکے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہیں اور تم ایک نیا شوشہ چھوڑ بیٹھے ہو، حد ہو گئی ہے احمقانہ پن کی۔ امی پلیز آپ صرف ایک دفعہ بات تو کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حمزہ خدا کے لیے اس بچی پر رحم کھاؤ، اسے تماشا نہ بناؤ۔ 3 سال تک اس نے تمہارا انتظار کیا ہے، بلکہ ہم سب نے کیا ہے۔ اب اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اگر تم اس وقت جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے تو فیصلہ تمہارے ہی حق میں تھا، مگر تمہاری جلد بازی ہی تمہیں لے ڈوبی۔ اب خدا کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا۔ انہوں نے حمزہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر التجا کی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ایک دفعہ ماموں سے ضرور بات کروں گا۔ وہ کہے بغیر رہ نہیں سکا تھا اور پھر کہہ کر باہر نکل گیا۔ عارفہ بیگم اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہیں، پھر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ہاں اب ان کے چہرے پر تھکن کی جگہ طمانت بھری مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اوئے اوئے تیز گام، کدھر جا رہی ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے ولید سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یہ بتا تو نے اپنی شاپنگ کرنی ہے یا نہیں؟ میں اور حارث جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ شاپنگ کس لیے؟ عارفہ بیگم چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شادی کی شاپنگ، اور کس کی؟ شادی پر کیا پہنے گا؟ اتنے عرصے بعد تو حویلی میں کوئی شادی ہو رہی ہے۔ ہانیہ آپی کی شادی پر کپڑے خریدے تھے اور اب رانیہ کی شادی پر خریدوں گا، اور پھر کہیں اپنی شادی پر۔ اس کی حد درجہ مبالغہ آرائی پر حمزہ اور عارفہ بیگم دونوں ہی مسکرا اٹھے۔ تم چلے جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، اچھے سے شلوار سوٹ لے آنا، ہر وقت یہی پینٹ شرٹ پہن کر گھومتے رہتے ہو۔ انہوں نے حمزہ کو دیکھا جو اس وقت بالکل ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر پہلے بینک جا کر اس نے اچھی خاصی رقم نکلوائی۔ بارات کے لیے شلوار سوٹ اور ولیمے کے لیے اچھے سے سوٹ لیتے ہیں۔ حارث نے مشورہ دیا تو ولید نے بیک ویو مرر سے اسے گھورا۔ کیوں تمہیں دولہا بننا ہے؟ ہائے کوئی بنائے تو میں 1 منٹ نہ لگاؤں۔ بیچارے کا ایک ہی تو شوق تھا۔ ولید اور حارث نے خریداری کرتے ہوئے عورتوں کو بھی مات دے دی۔ دکانداروں سے بھاؤ تاؤ، کپڑے کی کوالٹی پر بحث، کپڑوں کا رنگ اور ڈیزائن اتنی باریک بینی سے پسند کیا کہ بالآخر حمزہ تنگ آ گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، اتنی دیر لگا رہے ہو، تم لوگوں کی بحث ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی۔ وہ تو کب کا اپنی شاپنگ ختم کر چکا تھا۔ وہ دراصل دولہے کے لیے بھی لینے ہیں تو اسی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ آخر کار ولید نے اسے اپنی الجھن بتا دی اور اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے حمزہ چپ ہو گیا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ تو اسے بھی ساتھ لے آتے نا یار، دراصل وہ اکیلا ہے نا، میرا مطلب ہے اکلوتا ہے، تو وہاں سب کام اسے سنبھالنے ہیں، اس لیے اس کی شاپنگ ہمیں ہی کرنی ہے۔ ولید نے وضاحت دی۔ لیکن پھر بھی اس کی زندگی کا اہم ترین موقع ہے، تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا چاہیے تھا اسے۔ یار اس کی بھی اپنی مجبوری ہے۔ ویسے وہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ کبھی دیکھا نہیں گھر میں؟ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ حارث نے ان کی توجہ ایک سوٹ کی طرف دلائی تھی۔ پھر وہ ولیمے کے سوٹ کے رنگ پر بحث کرنے لگے۔ دونوں کو الگ الگ رنگ پسند آئے تھے۔ یار حمزہ تو ہی بتا،
ان میں سے کون سا کلر اچھا ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں ہی بہت کامن کلرز ہیں، یہ والا کلر اچھا ہے۔ اس نے ایک تیسرا سوٹ اٹھایا تو وہ دونوں ہی بغیر کسی حیل و حجت کے اس کلر پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد حمزہ نے سارے گھر والوں کے لیے خریداری کی۔ جس وقت وہ لوگ گھر واپس آئے رات ہو رہی تھی۔ آج تو تم تینوں نے عورتوں کو بھی مات دے دی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ غضب خدا کا، صبح کے گئے ہوئے تھے، رات کو واپس آئے ہو، سچ سچ بتاؤ، کہیں پارلر والر تو نہیں گئے تھے؟ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں گھورا، مگر نہیں، شکلیں تو ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ مایوسی سے سر ہلا کر وہ فوراً دروازے سے ہٹ گئی۔ اف خدایا، ایک اور دن ضائع ہو گیا۔ وہ ابھی ابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں۔ مجھے آج اور ابھی ماموں سے بات کرنی چاہیے۔ باہر ایک دفعہ پھر محفل جم چکی تھی۔ وہ چپکے سے ماموں کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں اکیلے بیٹھے کوئی حساب کتاب کر رہے تھے۔ ماموں جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اچانک ہی اس کی اندرونی کیفیت نے پلٹا کھایا اور ساری باتیں گڈمڈ ہو گئیں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کرے، کہاں سے شروع کرے۔ ذہن ایک صاف سلیٹ کی مانند ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے حمزہ؟ کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ اپنائیت ان کے ایک ایک حرف سے ٹپک رہی تھی اور یکدم اسے خیال آیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ یہ کچھ رقم تھی۔ میں اتنے سال اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہا، اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، مگر مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ گھر کے بیٹے ہی ایسے موقعوں پر اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اس لیے یہ میری طرف سے۔ وہ بات کیا کرنے آیا تھا اور کہہ کیا رہا تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زاہد صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے رقم لے لی، جو کہ لاکھوں میں تھی۔ اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن تمہارا کچھ پتہ بھی نہیں کہ اسی بات پر بھڑک کر پھر چلے جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آخر کار تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ ہی لیا۔ وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگا تو انہیں معلوم تھا سب کچھ۔ حیران مت ہو، ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ بڑوں کے فیصلے ہی درست ہو، ان کا ہر رویہ جائز ہو۔ میں مانتا ہوں کہ حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور میرے سخت رویے نے تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں ماموں، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ باپ سے محروم ہو کر بھی مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ ہر قدم پر میرے ساتھ تھے، اگرچہ اس وقت مجھے احساس نہیں تھا، مگر یہ 3 سال جو میں نے تنہا گزارے ہیں، اس عرصے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس طرح آپ بلکہ سب لوگوں نے میری رہنمائی کی، میری غلطیوں کو سدھارا، اسی لیے میرے قدم کبھی غلط راہ پر نہیں پڑے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ زاہد صاحب نے اس کے کندھے تھام کر اسے کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا۔ یار، آئندہ اپنے بوڑھے ماموں کو کبھی چھوڑ کر مت جانا، تم تو میرے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، نہیں ماموں، اب میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ آہستگی سے بولا اور باہر آ گیا۔ ولید نے اسے آوازیں دیں، مگر وہ انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ بند کر کے جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں گم ہو گیا۔ آج میں نے تمہیں کھو دیا رانیہ، ایک آخری موقع بھی گنوا دیا، مگر میں اس پر نادم نہیں ہوں۔ اپنی ذات کو قربان کر کے میں دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا جلد سیکھ لوں گا، بس تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے لیے جیا تھا، لیکن اب اسے دوسروں کے لیے جینا تھا، اپنی ماں کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک گھر چھوڑ کر جو مکان فروخت ہو رہا ہے، رانیہ کی شادی سے فراغت پا کر اسے خرید لے گا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی چھاؤں دینا چاہتا تھا۔ رانیہ، خدا کے لیے کچھ تو کھا لو، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو۔ عائشہ نے ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ٹرے کو دیکھا جو وہ آدھا گھنٹہ پہلے رکھ کر گئی تھی۔ زرد مایوں کے جوڑے میں وہ خود بھی زرد ہو رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے ٹرے مزید پیچھے دھکیل دی۔
تھوڑا سا دودھ ہی پی لو، چائے لے آؤں؟ پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ عائشہ نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ تو کیا حمزہ نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مہندی والے دن صبح پہلے نکاح ہوگا، پھر شام کو مہندی۔ عائشہ نظریں چرائے جلدی جلدی اسے بتا رہی تھی۔ چائے لے آؤں؟ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہوئی تو رانیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سمجھوتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سمجھوتا کیا ہوتا ہے، زندگی سے سمجھوتا کیسے کیا جاتا ہے، مگر اسے اب سمجھوتے والی زندگی گزارنی تھی۔ ہر چیز سے سمجھوتا کرنا تھا، حتیٰ کہ اپنے دل سے بھی۔ اسے سمجھانا تھا کہ وہ رانیہ زاہد سے رانیہ XYZ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر رانیہ حمزہ نہیں بن سکتی۔ رات کو لائٹ جانے کی وجہ سے اتنا حبس ہو گیا تھا کہ اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ چھت پر موسم قدرے بہتر تھا، مگر وہاں پہلے سے کوئی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس حوالے میں حرکت پیدا ہوئی۔ رانیہ، وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ رانیہ رکو، میری بات تو سنو۔ وہ اس کی طرف لپکا، وہ مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں رکوں؟ تم رکے تھے، مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا تم نے ایک دفعہ بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا؟ تم صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہو، اپنی انا کے ہاتھوں میں کھلونا ہو تم۔ حمزہ تم اس قابل ہی نہیں کہ… اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ تیز تیز بولتے اس کا سانس پھول گیا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ اور اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تماشا دیکھنے آئے ہو میری بے بسی کا؟ چلے جاؤ حمزہ، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، بھول جاؤ ہمیں، اور ہمیں بھی بھولنے دو، چین سے جینے دو ہمیں۔ دور بھاگتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھی، اور حمزہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ غلط تو نہیں کہا تھا اس نے؟ اگر اس نے آنا ہی تھا تو وقت پر آتا، اب آنے کا کیا فائدہ؟ پوری رات بارش ہوتی رہی، اور وہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا۔ کیا ہوا ہے رانیہ؟ جیسے ہی لائٹ آئی، عائشہ نے دیکھا کہ وہ بے آواز روئی چلی جا رہی تھی، اور نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ عائشہ کا پوچھنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی۔ عائشہ، خدا کے لیے اس سے کہو کہ وہ چلا جائے، واپس چلا جائے جہاں سے آیا تھا، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ مجھے نفرت ہے اس کی صورت سے بھی۔ عائشہ بیچاری اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ اور رابعہ میں نظروں کا معنی خیز تبادلہ ہوا۔ پھر عائشہ گلا کھنکار کر بولی، اگر وہ چلا گیا تو تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ کیوں، اس نے کیا نکاح پڑھانا ہے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ نہیں، تم نے نکاح پڑھوانا ہے۔ اس کے رونے دھونے کو یک دم بریک لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر دولہا ہی موجود نہ ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں رانیہ سے ذرا دور کھسک گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا اسے بات سمجھنے میں، اور پھر اس نے تکیہ اٹھا کر ان دونوں کی پٹائی شروع کر دی۔ کمینیوں، گدھیوں، مجھے پہلے نہیں بتایا؟ اتنے دن تم دونوں میرا تماشا دیکھتی رہی ہو۔ وہ برابر ان کی پٹائی کر رہی تھی، چہرے پر ہنسی بھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی، مگر ان آنسوؤں کی نوعیت پہلے والے آنسوؤں سے بالکل مختلف تھی۔ یار، ہمیں خود بھی چند دن پہلے پتہ چلا، پھر ولید نے بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا سب کو۔ عائشہ نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بتایا، اور میں اس بیچارے کو خواہ مخواہ اتنا کچھ سنا کر آئی ہوں۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کس بیچارے کو؟ رابعہ نے پوچھا۔ حمزہ کو، اور کس کو؟ اوپر چھت پر تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا۔ عائشہ نے اچھا کو خاصا لمبا کھینچا۔ اسی لیے آنسو بہا رہی تھی، اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ اچانک آمد کہاں سے ہوئی ہے۔ اور لڑکی، ذرا تمیز سیکھو، اب یہ تو تڑاک چھوڑ دو، وہ تمہارے ہونے والے مجازی خدا ہیں۔ آخر میں عائشہ نے دادو والا لہجہ اپنا لیا۔ ہونے والا ہے نا، ہوا تو نہیں۔ اس کے اندر باہر کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا، باہر بارش کی آواز آ رہی تھی۔ آج اس ساون نے اسے اس کی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ حمزہ بیٹے، اٹھو، دیکھو ذرا دن چڑھایا ہے، اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ عارفہ بیگم ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آئیں۔ بس امی، ابھی اٹھ ہی رہا تھا۔
وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ جی، وہ بس رات کو دیر سے سویا تھا، اس لیے اٹھا نہیں جا رہا۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر ان کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی، مگر وہ شاید جلدی میں تھی۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، تم جلدی سے ناشتہ کر لو۔ وہ باہر چلی گئی تو حمزہ نے ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں بھائی، آج باہر آنے کا موڈ نہیں ہے یا تم بھی مایوں بیٹھ گئے ہو؟ تھوڑی دیر بعد ولید اسے بلانے آ گیا۔ بس یار، طبیعت کچھ سیٹ نہیں۔ وہ پھر سے لیٹ گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ اس نے زیادہ سیریس نہیں لیا۔ کل رات بارش میں نہایا تھا، شاید اسی لیے بدن میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے، اس نے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا تو ولید کو تھوڑی تشویش ہوئی۔ کس نے کہا تھا بارش میں نہانے کو؟ وہ اس کے قریب آیا تو نظر ٹرے پر پڑی۔ اور تم نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بس نہیں دل چاہ رہا تو نہیں چاہ رہا، اب زبردستی تو کھانے سے رہا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر درستگی سے کہا، مگر میں تو زبردستی کھلاؤں گا، جلدی سے ناشتہ کرو اور باہر آؤ، بہت کام پڑے ہیں۔ اور وہ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر پھر فوراً اس کا بازو چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ارے تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ پھر یہ خبر پوری حویلی میں تیزی سے پھیلی، سارے افراد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ او بھائی، ذرا سا بخار ہے، اتر جائے گا، آپ لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بخار میں وہ ہمیشہ ہی چڑچڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، اگر یہ ذرا سا بخار ہے تو تیز بخار کیسا ہوتا ہے؟ اب چپ کر کے لیٹے رہو، خبردار کوئی لفظ زبان سے نکالا۔ ہانیہ آپی نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ چلو بھائی، یہاں چمکھٹا نہ لگاؤ، باہر نکلو سب، اسے آرام کرنے دو۔ شاہد ماموں نے سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا تو آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہونے لگا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بمشکل اٹھا، دروازہ بند کیا اور چکراتے ہوئے سر کے ساتھ الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اور دیگر اشیاء اس میں ٹھوسنے لگا۔ کل اس کی فلائٹ تھی، کراچی کی، اور پھر وہاں سے امریکہ۔ اس نے ولید سے کہا تھا کہ وہ کل اسے فجر سے پہلے جگا دے تاکہ جب سب لوگ نماز پڑھنے جائیں تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو چھوڑنے والا تھا، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ مہینوں بعد لوٹ آئے گا یا پھر اپنی امی کو اپنے پاس بلا لے گا، اور ایسا سوچتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ اس نے زاہد صاحب سے کہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پورے جسم میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں جس نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ آج اس نے جانا تھا مگر وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس نے یہاں سے جانا ضرور تھا۔ آخر وہ رانیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے سنگ ودا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بخار تو شاید اتر گیا تھا، مگر کمزوری اور نقاہت بہت تھی۔ تم جاگ گئے ہو؟ ولید نے اس کے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر بخار چیک کیا۔ ٹھیک ہی ہے، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیٹس گڈ، صبح سے کتنے چکر لگا چکا ہوں تمہارے کمرے کے، فجر کے وقت بھی جگانے آیا تھا تمہیں، مگر تم اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اور پھر پھپھو نے بھی منع کر دیا۔ ویسے اتنی صبح صبح تم نے کون سے کام کے لیے جانا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں؟ بس تھا ایک کام، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا 11 بجے تیار ہو جانا، مسجد جانا ہے۔ میں نے ابو سے بھی کہا تھا کہ گھر پر ہی نکاح کر لیتے ہیں، مگر ابو کو مسجد میں زیادہ مناسب لگ رہا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سن لو، 11 بجے ریڈی رہنا، وہ نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ یار میں تو نہیں جا سکوں گا، میری طبیعت تو دیکھ ہی رہے ہو تم، اور ویسے بھی میرا جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ وہ آخری جملہ بہت آہستگی سے بولا تھا، جسے سن کر ولید کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ارے جانا تو پھر بھی پڑے گا، اب تو بخار تقریباً اتر چکا ہے، اور اگر نہ بھی اترتا تو بھی تمہیں اٹھا کر لے جانا تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ مگر یار، وہ کسی بھی صورت نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ نو اگر مگر، 11 بجے تیار ہو جانا، آخر اتنی شاپنگ کس لیے کی تھی؟ اب سو نہ جانا، ناشتہ کرو، دوا لو اور 11 بجے بھاگتے ہوئے نظر آؤ، سمجھے؟ میں پھپھو کو بتا کر آتا ہوں کہ ان کا لاڈلا جاگ گیا ہے، اسے فیڈر دے دے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ نہ جانے قسمت اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھی۔
اس نے کڑھ کر سوچا، ارے تو ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ حارث اور ولید دونوں تیار ہو کر اس کے کمرے میں آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا اپنا سر پیٹ لیا۔ تو اور کیا کروں؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ڈانس، حارث نے فٹ مشورہ دے دیا۔ میری جگہ تم کر لو، اپنی باری پر میں بھی کر لوں گا، اس نے بانچیں پھیلائیں۔ اوہو، تم لوگ آپس میں شروع ہو جاؤ، اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ ابو جی پھر سے ڈنڈا لے کر آ جائے، ولید نے کہتے ہوئے اس کی الماری سے کپڑے نکالے جو زاہد صاحب نے بطور خاص اسے دلوائے تھے نکاح کے دن پہننے کے لیے۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ جس کی کالر پر سلور اور آف وائٹ کڑھائی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، اٹھو اور 5 منٹ میں فریش ہو کر آؤ۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تم لوگ جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ نہیں، ہم تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، تمہارا کیا بھروسہ؟ نکلو مسجد کے لیے اور پہنچے ہو دبئی، حارث نے کہا تو وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ اب اسے مجبوراً واش روم کا رخ کرنا ہی پڑا۔ 10 منٹ بعد وہ نکلا تو انہیں وہیں جمع ہوا دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نہانے سے طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی تو چہرے کے زاویے بھی ذرا درست ہو گئے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں اکٹھے مسکرائے۔ کیوں، میں کوئی کارٹون لگ رہا ہوں؟ آئینے سے انہیں گھورتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ولید معنی خیز انداز میں بولا تو حمزہ نے اسے ایکسٹرا گھوری سے نوازا۔ جب وہ بال بنا چکا تو ولید نے اٹھ کر خود ہی اس پر پرفیوم سپرے کیا۔ اوہو، بس کرو، سارا آج ہی ختم کرنا ہے۔ اس نے ولید کے ہاتھوں سے پرفیوم لے لیا۔ ارے بھائی، ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے۔ عارفہ بیگم تیزی سے اندر آئیں۔ ان کے پیچھے نانو، تینوں ممانیاں، عائشہ اور رابعہ بھی تھی۔ 3 دفعہ تمہارے ماموں عدیل کو بھیج چکے ہیں تم لوگوں کو بلانے کے لیے۔ بس ریڈی ہوں، اس نے بے دلی سے کہا۔ عارفہ بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کے بخار سے اس کی شکل اتر سی گئی تھی، پھر شیو بھی 2-3 دن سے نہیں بنائی تھی۔ شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تجھے برقع اڑا کر لے جاؤں، ایسے ہی 2-3 راستے میں لڑک گئیں تو مصیبت ہو جائے گی۔ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آج تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ عارفہ بیگم آگے بڑھی، 1000 کا نوٹ اس پر سے وارا۔ نانو نے ماتھا چوم کر دعائیں دی، ممانیوں نے بھی باری باری پیار کیا۔ عائشہ اور رابعہ الگ چہک رہی تھیں اور یہ سب اسے اداس کر رہا تھا۔ کاش، بھائی تم لوگوں نے آنا ہے یا نہیں؟ جلدی کرو، بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ شاہد ماموں بھی ابھی تک گھر میں تھے۔ انہوں نے کمرے میں جھانک کر کہا تو وہ تینوں تیزی سے آگے پیچھے نکلے۔ ولید نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ 3 سال پہلے جو منظر اس نے اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا، آج بھی تقریباً ویسا ہی منظر تھا۔ تب حمزہ اس سے دور جا رہا تھا اور نہ جانے کتنے عرصے کے لیے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج بھی وہ اسے اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ولید تقریباً اسے کھینچ رہا تھا، ان لوگوں کی اس کی طرف پشت تھی۔ آج آنسوؤں کی جگہ اس کے چہرے پر دھیمی دھیمی مسکان سجی ہوئی تھی اور دل تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آج اس کا نام حمزہ سے جڑ جائے گا، یہ احساس ہی اسے گدگدانے لگا تھا۔ اوئے ہوئے، عائشہ نے اچانک آ کر اسے ڈرا دیا۔ چپکے چپکے مسکرایا جا رہا تھا۔ بے شرم، آج تمہارا نکاح ہے، کچھ رونے دھونے کا سیشن ہی کر لو۔ وہ تو ایڈوانس میں ہی کر لیا تھا، وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے ہوئے بولی۔ اچھا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی سارے مہمان اندر آ جائیں گے اور دلہن صاحبہ مسکرا کر ان کا استقبال کریں گی۔ پتہ نہیں کیوں آج کل عائشہ میں لگتا تھا جیسے دادو کی روح گھس گئی ہو، ہر وقت نصیحتیں۔ ابھی بھی وہ اسے نصیحت کر کے باہر نکلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کتنے دنوں بعد اس نے اپنی شکل دیکھی تھی۔ پتہ نہیں روپ آنا کسے کہتے ہیں اور روپ کیسے آتا تھا، مگر اس وقت اسے اپنا آپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کریم لگا کر اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا، ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی اور کانوں میں ٹاپس ڈال کر اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ پھر لمحوں میں اس کا کمرہ مہمانوں سے بھر گیا۔ لڑکے والے کب تک پہنچیں گے؟ وہ تینوں شاہد ماموں کے پیچھے چل رہے تھے۔ مسجد ان کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ راستے میں ہی ہے شاید،
ولید بولا تو حارث نے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم نے فون کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے۔ ولید نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے قدموں کو تیز کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی چپ ہو گیا۔ لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کوئی بات کھٹک رہی تھی، بلکہ کئی باتیں۔ او بھائی، وہ سامنے مسجد ہے، ابھی معلوم کر لینا لڑکے کا حدود اربع۔ کافی سارے لوگ باہر ہی کھڑے تھے، زاہد ماموں، واحد ماموں، مدثر کے والد اور خود مدثر بھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سب لوگ اسے گلے لگا کر ملے اور پھر سب اندر چلے آئے اور اسے مزید حیرت میں ڈال دیا کہ آخر لڑکے والوں کا استقبال کون کرے گا۔ پھر واحد ماموں اور شاہد ماموں دلہن کے دستخط لینے چلے گئے۔ حمزہ، یہاں آگے آ جاؤ۔ مدثر کے والد نے اس کے لیے مولوی صاحب کے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ مدثر خود تو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ اسے اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ لوگ رانیہ کے دستخط کروا کر لے آئے تھے۔ یار کیا بات ہے، ابھی تک لڑکے والے نہیں پہنچے؟ اس نے ساتھ بیٹھے ولید کے کان میں سرگوشی کی۔ تو یہ بتا، تجھے بی اے میں فرسٹ پوزیشن کس الو کے پٹھے نے دی تھی؟ آگے سے نہایت ہی الٹ سوال پوچھا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ برخوردار، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لے، مولوی صاحب نے شائستگی سے انہیں ٹوکا۔ حمزہ حسین ولد حسین احمد، آپ کو رانیہ زاہد ولد زاہد محمود بعوض حق مہر۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی تینوں ماموں کو دیکھتا، کبھی حارث اور ولید کو، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ لوگ نہایت ہی انہماک سے مولوی کی تقریر سن رہے تھے۔ بولیے برخوردار، برخوردار بولیے، دل و جان سے قبول ہے۔ ولید اسے ٹہوکا دیتے ہوئے بڑبڑایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ جی قبول ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کا منہ چوم لے۔ دستخط کر کے اس نے نظریں اٹھائیں تو زاہد ماموں کی مسکراتی ہوئی نگاہیں اسی پر تھیں، جیسے کہہ رہے ہوں، کیوں بچے، کیسا رہا؟ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر اس نے اٹھ کر سب کو سلام کیا۔ مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں نے جواب دیا اور پھر فردن فردن اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار ڈالے۔ زاہد ماموں نے جیسے ہی اسے گلے لگایا تو وہ ان کے کان میں بولا، تھینک یو سو مچ ماموں۔ بس کرو لڑکے، میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ جوش میں آ کر اس نے انہیں کچھ زیادہ ہی زور سے بھینچ ڈالا تھا۔ خوش رہو، انہوں نے اسے دعا دی۔ رانیہ کو خوش رکھنے کی تاکید اس لیے نہیں کی کہ مجھے معلوم ہے یہ کام تم بنا کہے ہی کرو گے۔ انہوں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گیا۔ آخر میں وہ تینوں چہرے پر شریر مسکراہٹ لیے آئے تھے۔ ہاں جی، تو دولہا صاحب، آپ نے لڑکے کا نام وغیرہ معلوم کر لیا؟ سب سے پہلے ولید اس کے گلے لگا تھا۔ تو باہر چل، پھر بتاؤں گا۔ اس نے دانت پیس کر جواب دیا تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد حارث دانت نکالتے ہوئے آگے بڑھا۔ تیرے دانت کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ تیرے بعد میری باری جو آنے والی ہے۔ چلو جی، اس کی خوشی کی وجہ ہی نرالی تھی۔ ہاں تو تھا ہی گھر کا بیدی۔ اس نے مدثر کو کان سے پکڑ کر پوچھا۔ جی حضرت، لیکن کبھی غرور نہیں کیا، اس نے عاجزی سے کہا۔ تو نے تو 2 ماہ بعد آنا تھا۔ وہ اسے گلے لگائے لگائے سوال کر رہا تھا۔ اسپیشل اور ارجنٹ بلاوے پر آیا ہوں، اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ چاروں آگے آگے تھے۔ حمزہ کے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے اسے گلے سے ہار نہیں اتارنے دیے تھے۔ جب ہانیہ آپی سے تیری امریکہ میں موجودگی کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم سب جی بھر کے حیران ہوئے تھے، لیکن میرا سب سے پہلا شک مدثر کی طرف ہی گیا۔ پھر میں نے مدثر کا نمبر لیا اور اس سے تیرے بارے میں پوچھا، اور اس بھلے بندے نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً تیرا پتہ بتا دیا۔ ولید اسے اب ساری پلاننگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر ہم نے تیری منگنی کی رانیہ کے ساتھ۔ پھپھو نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، کپڑے، انگوٹھی، جولری سب کچھ لائیں۔ پھر میں نے منگنی کی تصویریں مدثر کو بھیج دیں۔ پھر جو ہوا اس کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ تیرے آنے کے بارے میں مدثر سے ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس بے نتھے بیل کو قابو کرنے کے لیے اسے بتائے بغیر شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، مگر تھوڑی سی سزا تو تجھے بھی دینا تھی۔
صبح صبح جو اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا اس کی وجہ اسے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ خدا کے لیے اب تو یہ ہار اتار دو۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اوپر سے یہ بخار۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگیں۔ اس نے ہار اتارنے کی ایک اور کوشش کی لیکن ولید نے منع کر دیا۔ یار اب گھر آ ہی گیا ہے، تھوڑی دیر دولہا بنے رہو۔ آخر پھپھو بھی دیکھیں کہ ان کا بیٹا دولہا بن کر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر حارث اور مدثر قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ حویلی قریب آ گئی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ جھجکا، مگر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیا تو اس نے اندر قدم رکھا، اور اندر کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں اطراف میں لڑکیاں قطار بنائے پھولوں کی پلیٹیں اٹھائے کھڑی تھیں، جو اس کے اندر داخل ہونے پر ہی اس پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ برسات کے موسم میں اس نے پھولوں کی بارش پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ پورا راستہ پھولوں سے بھر گیا تھا، اور اس کے اختتام پر عارفہ بیگم، نانو، ممانیہ مالائیں اٹھائے کھڑی تھیں۔ عائشہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سب لوگ اس کی خوشی میں کتنے خوش تھے، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کتنا غلط سوچا تھا اس نے ان سب کے بارے میں۔ اگر وہ صبح چلا جاتا تو پھر ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ 2 قدم کا تھا فاصلہ 2 دلوں کے درمیان۔ ایک ہی مصرع اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ واقعی ان کے درمیان صرف 2 قدم کا ہی فاصلہ تھا، جسے وہ بڑی سہولت سے پاٹ سکتا تھا، مگر اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ فاصلہ 7 سمندر پر محیط ہو گیا تھا۔ شاید اس سے محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں اس کے کام آئی تھیں، اور وہ یہ فاصلہ پاٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت مدثر کے گھر میں تھا، کیونکہ بارات یہیں سے جانی تھی۔ رات اسے زبردستی یہاں شفٹ کیا گیا تھا۔ باراتیوں میں چھوٹے ماموں، ممانی اور حارث شامل تھے۔ اگرچہ گاڑی کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی گاڑی منگوائی گئی اور سجائی گئی۔ بارات کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ عائشہ، بدتمیز لڑکی، دوپٹہ تو تھوڑا پیچھے کر دو۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ منمنائی۔ چپ کر کے بیٹھو، عائشہ نے اسے ڈپٹا۔ حمزہ اپنے ہی پسند کیے ہوئے سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عارفہ بیگم تو کئی دفعہ اس کی نظر اتار چکی تھی۔ حمزہ دیکھ رہا تھا کہ ساری شاپنگ اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، حتیٰ کہ رانیہ کے لہنگے کا رنگ بھی اس کی پسند کا تھا۔ رخصتی کے لیے پھر گاڑی منگوائی گئی، رانیہ کو چادر اڑا دی گئی تھی۔ حمزہ کو لگا ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ اب اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ لڑکی، جھوٹ موٹ کا ہی رو لو، یعنی مگر مچھ کے آنسو بہا لو۔ عائشہ نے رانیہ کے کان میں سرگوشی کی، جو حمزہ نے بآسانی سن لی، اور پھر رانیہ کا جواب، اب رونا نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ اس کی بے بسی آواز پر حمزہ کو ہنسی آ گئی۔ گاڑی کو پورے محلے کا چکر لگوایا گیا تھا۔ لگتا ہے دلہن کو گاڑی میں جھولے لینے کا بہت شوق ہے، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گاڑی اب رک گئی اور اسے ایک دفعہ پھر حیران ہونا پڑا، کیونکہ ان کی گاڑی اس گھر کے آگے رکی تھی جو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ عارفہ بیگم اور رابعہ نے رانیہ کو گاڑی سے اتارا اور اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ چلو بیٹا، بسم اللہ کرو۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور انہی پیسوں سے خریدا گیا ہے جو تم نے زاہد بھائی کو دیے تھے۔ چلو اب آگے بڑھو۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پورا راستہ گلابوں کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سرخ روش پر انہوں نے ایک ساتھ قدم رکھا۔ رسموں کے بعد رانیہ کو اپنے نئے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ دونوں کے لیے نیا تھا۔ گلابوں سے ہی سجا ہوا کمرہ رانیہ کے حواس جاتے رہے، لیکن جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ساری شرم ذرا پرے کر کے طاق میں رکھی اور سر اٹھایا۔ مگر بھلا ہو عائشہ کا، جس نے پن اس طرح دوپٹے میں لگائی تھی کہ اگر وہ سر اٹھاتی تو اس کے بال کھنچ جاتے اور یقیناً ہیئر سٹائل پر بھی اثر ہوتا۔ لہٰذا اب اس کی نظریں حمزہ کے جوتوں پر تھیں، لیکن وہ اس کی طرف آنے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جوتے اتارتے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی اب وہ اٹھے گا اور اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ تو شاید اسے بھولا ہوا تھا۔ پھر اس نے پہلی فرصت میں وہ خبیث پن نکال کر اپنے سر کو آگے پیچھے کیا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں کے بجنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، آخر اتنے عرصے بعد جو دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ میرا مطلب ہے کہ، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ حمزہ کا دل چاہا، حمزہ دیکھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو خود ہی نہیں معلوم تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حمزہ اس وجہ سے ناراض نہ ہو کہ اسے جھوٹی ای میل کر کے یوں بلوایا۔
وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گئی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ حمزہ محبتوں کا ایک جہاں آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تو ولید کا پلان تھا، مجھے تو خود اس دن پتہ چلا تھا جس دن چھت پر آپ نے، یقین کریں ان سب نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا، یہ سب لوگ ہم دونوں سے مذاق کرنا چاہ رہے تھے، مگر عائشہ نے اس دن مجھے بتا کر مجھ پر بڑا احسان کیا، ورنہ اس دن میری حالت اتنی خراب تھی کہ شاید میں۔ حمزہ بڑے آرام سے اٹھا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ کل رات ہی اس کا سامان یہاں شفٹ کیا گیا تھا جب وہ مدثر کے گھر میں تھا۔ اس کمرے میں رانیہ کے جہیز کا فرنیچر تھا، باقی گھر کو عارفہ بیگم نے خود سجایا تھا، یعنی اپنے ذاتی اکاؤنٹ جو فیکٹری میں ان کے شیئرز کی آمدنی پر مشتمل تھا اس میں سے خرچ کر کے گھر کے لیے چیزیں خریدی تھی۔ پھر وہ الماری کی طرف آ گیا اور وہاں پر تلاشی لینے لگا۔ رانیہ بھی اٹھی اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ وہ مڑا تو وہ یکدم 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کی اس حرکت پر حمزہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ؟ ہاں، میری واپسی کا ٹکٹ۔ رانیہ کے سر پر جیسے چھت آن گری، زمین و آسمان گھوم گئے۔ تو کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ غصے میں وہ آپ جناب بھول گئی۔ یاد رہے میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی نے تم سے مذاق کیا تو تم نے کہا تھا کہ مذاق برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور اب خود بھاگ رہے ہو۔ کیوں؟ اب تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ لیکن تم سے تو یہ کہنا ہی فضول ہے، تم نے تو زندگی کو ہی مذاق سمجھا ہوا ہے، تم سے کیا امید رکھیں؟ وہ پلٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنی چوڑیاں غصے سے اتارنے لگی۔ رانیہ ایک بات کہوں؟ اب وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، مگر وہ اپنے کام میں مشغول رہی۔ ادھر دیکھو، اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی ساری چوڑیاں جو نیچے گر گئی تھیں۔ پہلے یہ دیکھو، اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے ٹکٹ پھاڑ دیا اور ٹکڑے دراز میں ڈال دیے۔ یہ؟ وہ چوڑیوں کو بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو تاکہ اگلے بندے کو کم از کم تکلیف تو نہ ہو۔ اس دن تم نے کہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ تو میں نے، اس کی شکل رونے والی ہو گئی تو حمزہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اوہو، ایک تو تم بات بات پر آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے اسی دن کروائی تھی۔ مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، مگر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے کچھ مہینوں کے لیے، اور یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی، ورنہ سب آج پچھتا رہے ہوتے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ 3 سال گزر گئے، مگر اب لگتا ہے کبھی ہماری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا۔ رانیہ جو اتنی دیر سے پٹاپٹ بول رہی تھی اب کنفیوز ہو گئی تھی، نگاہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اوہو، میں بھول گیا، اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، پھر دراز سے جولری کیس نکالا۔ یہ میں امریکہ سے لایا تھا، اور آنکھوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا دلہن بنی ہوئی رانیہ حمزہ کو پہناؤں گا، اور دیکھ لو اگر لگن سچی ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ بریسلیٹ پہناتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کی محبت کی انتہا کہاں تک ہے، وہ محبت جو صرف اور صرف رانیہ کے لیے تھی۔ تو پہلے ناراض کیوں تھے؟ غصہ ختم ہوا تو اخلاق اور آداب بھی واپس آ گئے، اور اس کے اس انداز پر حمزہ ہنس پڑا۔ یار، یہ آپ جناب مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، تم جیسی ہو ویسی ہی رہو میری رانیہ بن کر۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اسے ٹوک گیا، اور میں ناراض نہیں تھا بلکہ پچھتا رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر 3 سال پہلے میں نہ جاتا تو۔ وہ جان بوجھ کر رک گیا۔ تو؟ وہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تو یار، ہمارے کم از کم 3 بچے تو ضرور ہوتے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح جملہ ادھورا چھوڑنا چاہا تو حمزہ نے اسے کندھوں سے تھام کر انوکھی فرمائش کی۔ آج تو جملہ پورا کر دو۔ ایک نظر اس نے حمزہ کے چہرے پر ڈالی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے، مگر میں پھر بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تیزی سے کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ I love you too, I love you so much۔ محبتیں کہیں چھپی نہیں ہوتی کہ انہیں تلاش کیا جائے، بلکہ یہ تو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ذرا ذرا فاصلے پر، مگر ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ محبت کا اظہار زبان سے کیا جائے، محبت تو ایک احساس ہوتی ہے، اور اس احساس کا ادراک آپ کو ہو جائے تو پھر جان لے
یہی تو محبت ہے، اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، شاید 2 قدم کے فاصلے پر کوئی محبت آپ کی منتظر ہو اور آپ کو اس کا ادراک نہ ہو۔ So listeners, this was the end of the novel 2 قدم کا تھا فاصلہ by مریم ساجد، اور یہ بہت اچھا ناول تھا، اس میں سب کچھ تھا، بہت 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 انجوائے کیا میں نے اور آپ اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ جلدی ہی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔